السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ العظیم۔ ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ دنیا لوگوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا مال ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں سب فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ۔ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ سب فنا ہونا ہے، سب فنا ہو جائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، سب شبہ تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دوستو، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، لیکن آج ہم نے اسی مختصر سی زندگی کو اپنی کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ آج ہم نے اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نہ جانے کتنے غلط راستوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے، ہماری دنیاوی زندگی بادشاہی طریقے پر گزر سکے۔ اس کے لیے نہ جانے ہم نے کتنے غلط طریقوں کو اختیار کر لیا، کتنے غلط راستوں کو ہم نے چن لیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ، اور غیروں کے لیے جنت جنت۔ لیکن ہم جنت کو بھول بیٹھے اور ہم نے دنیا کو حاصل کرنا ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ دوستو، موت کا وقت مقرر ہے۔ موت کسی کو بتا کر یا کسی سے پوچھ کر نہیں آتی۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت کا فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ نہ جانے زندگی بھر کے کتنے خیالات اور نہ جانے کتنے سپنے انسان دیکھتا ہے، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے دوستو، جب تک بھی اللہ نے زندگی دی ہے، کیوں نہ ہم اس کے خوف میں گزاریں، موت کو یاد کر کے گزاریں، قبر کی پہلی رات کو، تاریک رات کو یاد کر کے گزاریں۔ موت کو جب انسان یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ موت کو یاد کریں۔ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی بھی زمین پر چلنے والی، دوڑنے والی، رینگنے والی چیزیں ہیں، اللہ نے سب کے لیے رزق مقرر کر رکھا ہے، سب کے لیے۔ تو ہم اس رزق کو حاصل کرنے کے چکر میں کہیں ہم اللہ ہی کو نہ بھول جائیں، صراط مستقیم کو نہ بھول جائیں، رزق حلال کو نہ بھول جائیں، کہیں ہم رزق حرام کی طرف نہ چلے جائیں۔ اس لیے دوستو، اس دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے غلط راستے کو کبھی اختیار مت کرنا۔
کیونکہ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کا ڈھیر پڑا تھا، کوڑے کا ڈھیر، اس کے پاس سے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، آؤ میرے صحابہ دیکھو اس کوڑے کے ڈھیر کو، جس میں کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جس میں طرح طرح کی گندگی پڑی ہے، جس میں مرے لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہیں، ان کے سر کے خالی ہڈیاں اس کوڑے کے ڈھیر پر پڑی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، جو یہ تم دیکھ رہے ہو کوڑے کا ڈھیر، نا کوڑے کا ڈھیر، اس میں جو یہ ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں سروں کی، نہ جانے ان سروں میں بھی کتنے خیالات آتے تھے، کتنے سپنے تھے، لیکن جب موت آئی تو سب سپنے رکھے کے رکھے رہ گئے۔ جب موت آئی تو کوئی کچھ نہ کر سکا۔ تو میرے صحابہ، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس کوڑے کے ڈھیر سے بھی کم۔ اللہ اکبر، ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک مچھر کے پر کے برابر سے بھی کم ہے اس دنیا کی حقیقت۔ لیکن آج مسجدیں خالی ہیں، نمازیوں کی تعداد بالکل کم ہو چکی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا حاصل کرنے میں اپنا پورا وقت گزار دیا۔ ہم نے پیسہ، مال و دولت کمانے کے لیے نمازوں کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، صحیح راستے کو بھلا دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، تمہیں مال کی کثرت نے مشغول کر رکھا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، مگر اپنے مال میں سے جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا، اور جو تو نے پہنا پرانا ہو گیا، لیکن جو راہ حق میں مال خرچ کیا وہی باقی رہا۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، انسان کھاتا ہے ختم، پہنا ختم، لیکن جو مال اللہ کی بارگاہ میں انسان خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خدا کی قسم وہ مال اس کا مرنے کے بعد بھی، اور دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں ایسا مال کمائے گا۔ اللہ نے اگر ہمیں دولت دی تو ہم اس دنیا کی مال و دولت خرچ کر کے آخرت کی زندگی بہتر کریں، اپنے قبر کی روشنی کا انتظام کریں، راہ خدا میں اپنے نیک اور حلال مال کو خرچ کر کے مصطفیٰ کی شفاعت ڈھونڈنے کا ذریعہ حاصل کریں، تاکہ ہمیں میرے مصطفیٰ کی شفاعت حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں دنیا کی حقیقت دکھلاؤں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ لے گئے، مدینہ طیبہ کی وہاں وادی میں لے گئے جہاں کوڑا پڑا تھا، گندگی پڑی تھی، کیچڑ پڑی تھی، انسان کی سر کی ہڈیاں بوسیدہ پڑی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ دیکھو، یہ وہی کیچڑ، گندگی، وہی ہڈیاں، وہی جن کے دلوں میں، جن کے دماغوں میں نہ جانے طرح طرح کے خیال و وسوسے آتے تھے، طرح طرح کے سپنے تھے، لیکن جب موت آئی سب
کام مکمل ہو گیا. یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں جن پر کھال بھی نہیں رہی، اور عنقریب یہ مٹی ہو جائیں گی. یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں ان لوگوں نے کما کما کر کھایا. آج لوگ ان سے منہ پھیر کر گزرتے ہیں. یہ پرانے فٹیچر اور جو یہ کپڑے ملبوس پڑے ہیں پھٹے پرانے، آج ہوا انہیں اڑاتی پھرتی ہے. طرح طرح کے خوبصورت لباس پہنتے تھے، لیکن آج ان لباس کی کوئی قیمت نہیں. اور ان کی سواریاں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر شہروں شہر سفر کرتے تھے، گھومتے تھے. جو دنیا کے انجام پر رونا پسند کرتا ہو اسے رونا چاہیے. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، دنیا میں رو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرو اپنے گناہوں سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، پھر میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. دوستو، جب میرے مصطفیٰ اس دنیا کی حقیقت پر روتے تھے، آنسو بہاتے تھے. وہ رحمت عالم جنت کے سردار ہیں. اللہ نے آپ کو مالک و مختار بنایا. جب میرے مصطفیٰ اس دنیا کی حقیقت دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. آنکھوں سے آنسو جاری. لیکن آج ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اگر یہ دنیا سب کچھ ہوتی، کامیابی کی جگہ ہوتی دنیا، تو میرے مصطفیٰ کبھی اس دنیا کی حقیقت پر نہ روتے. میرے مصطفیٰ کبھی اپنے غلاموں کو اس بات کا حکم نہ دیتے، میرے غلاموں، میرے صحابہ، اس دنیا کی رنگت سے دور رہنا، کیونکہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. کبھی میرے مصطفیٰ ایسا اپنے صحابہ کو نہیں بولتے. لیکن میرے مصطفیٰ کو پتا تھا کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا سا ہے، دنیا کی زندگی بڑی مختصر. اس لیے میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، ہرگز اس دنیا سے دل نہ لگانا، بلکہ ہمیشہ اس خالق و مالک سے ڈرنا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس پیشانی کو اسی کی بارگاہ میں جھکانا اور میری محبت اپنے دل میں بسائے رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے. تو دوستو، میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ باتیں رکھی تاکہ ہم سن کر اپنی زندگی میں کچھ انقلاب لا سکیں، کچھ چینج کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. اس لیے کہ ہر انسان کو قبر میں جواب اپنے اکیلے دینا ہے. وہاں کوئی رشتہ دار اور عزیز و اقارب کوئی نہ ہوگا، بس صرف تنہا آپ ہوں گے آپ. اس لیے میری گزارش ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. دنیا میں دولت کمائیں، لیکن ایسی جو حلال اور جائز ہو، تاکہ آپ کی زندگی بہتر گزر سکے، تاکہ آپ کی آخرت کا انجام بہترین ہو سکے. ایسی دولت کمائیں، اور جب ایسی دولت کمائیں گے تو اللہ تمہاری دولت میں برکت کرے گا، عمر میں برکت کرے گا، کاروبار میں برکت کرے گا. تو آپ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری چھوٹی سی اس گفتگو کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسے دوستوں تک شیئر کر دیں. اور چینل پہ نئے آئے ہیں ہماری لائک اور سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.